بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے تورات کے حکموں کے انکار کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون اور دیگر اسرائیل میں آئے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزیوں کا ذکر تھا. آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کیا جائے گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ جادو، یہ اصل میں جادو کا عمل جنات اور شیطان کا عمل ہے. آج کی آیات میں اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت اور اس کی خرابی کو بیان کیا ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ نعوذ باللہ نبی نہیں تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام یعنی دونوں باپ بیٹے، وہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. لیکن یہود یہ کہا کرتے تھے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہی جادو کو ایجاد کیا اور وہ جادو سکھاتے تھے اور جادو کے بل بوتے پر ان کی حکومت قائم تھی اور وہیں سے جادو کا پرچار چلا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے باتوں کا انکار کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں. کہتے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان یہودیوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تلاوت کرتے تھے. کون تلاوت کرتے تھے؟ فرشتے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یہ غلطی ہو گئی، بلکہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، اور اتباع کی ان یہودیوں نے اس بات کی جس کی شیطان تلاوت کرتے تھے، جس کو شیطان بتاتے تھے، سکھاتے تھے. علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے زمانے میں. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. واقعہ یہ ہے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ ان کی بادشاہت میں انسان جنات سب ان کے قبضے میں تھے، اور قبلہ اول بیت المقدس کی تعمیر بھی جناتوں کے ذریعے سے کرایا گیا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب دربار لگتا تھا تو اس دربار میں انسان کے ساتھ جنات بھی بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں جنات اور انسان الگ الگ نہیں رہتے تھے، بلکہ سب ساتھ ہی رہتے تھے، اور خبیث جنات جو ہوتے تھے، شیطان جو ہوتے تھے، وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھاتے تھے، سحر اور جادو سکھاتے تھے۔ یہودیوں نے بھی ان سے جادو سیکھا اور یہ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت قائم ہے یہ حکومت جادو کے بل پر قائم ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو کرنا یہ کفر کا عمل ہے، جادو سیکھنا اور سکھانا یہ کفریہ عمل ہے۔ جو جادو سیکھے گا اور جو جادو سکھائے گا وہ گویا کفر کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے پیغمبر کفر نہیں کر سکتے ہیں۔ پیغمبر سے کفر کیا ہے، یہ بعید بات ہے، انتہائی درجے کی بیہودہ اور بکواس بات ہے کہ پیغمبر کفر کر لے۔ جب پیغمبر کفر کر لے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ بہرحال لکھا ہے کہ 686 قبل المسیح 686 قبل المسیح ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر ہے، نام سنے ہوں گے، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بنی اسرائیلیوں کے 70,000 یا 90,000 اس نے لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کو لے کر چلا گیا بغداد کے شہر بابل میں، شہر بابل لے کے چلا گیا اور وہاں لے جا کر ان کو 100 سال تک قید کر دیا، قید و بند میں رہے۔ پھر اس کے بعد 555 قبل المسیح ایران کے بادشاہ نے ان کو قید سے رہائی دلائی اور پھر ان کو بیت المقدس میں بسنے کا موقع عطا کیا۔ اسی اسارت کے زمانے میں جب قید و بند میں تھے تو حضرت عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے، جو پیغمبر بنے۔ ان کی بنی اسرائیل کی اسارت اور قید و بند کی حالت یہ تھی کہ ان پر انتہائی درجے کے ظلم ہوتے تھے۔ ظلم کا عالم یہ تھا کہ ان کو چین سے سونے بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معناست تفسیر ہدایت القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کرم فرمایا اور ان کے درمیان 2 فرشتے اتارے، 2 فرشتے اتارے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ یہ فرشتے زمینی فرشتے تھے اور ان کو تکوینی امور ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ 2 امور ہوتے ہیں، ایک شرعی امور جن کے ہم اور آپ مکلف ہیں، ایک تکوینی امور جس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مروڑ کے جان مار دی تھی۔ واقعہ سنے ہیں نا آپ لوگ؟ بھائی سورہ کہف میں واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ لے کے گئے، ایک جگہ کیا کیا کشتی میں سوراخ کر دیا، کہا کہ عجیب بات ہے، اس کشتی والے نے آپ کو بیٹھایا آرام سے اور آپ جو ہے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیے۔ پھر ایک جگہ گئے، ایک بچے کو دیکھا، اس بچے کی گردن مروڑ دیا، اس کو جان سے مار دی۔ ایک جگہ کہا کھانے کو دو، لوگوں نے کھانے کو نہیں دیا، اس کی دیوار ٹھیک کر دیے۔ حضرت موسیٰ اعتراض کرتے رہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرعی امور کے پابند تھے۔ شریعت میں یہ چیزیں جائز نہیں تھی کہ کسی بے گناہ بچے کو گردن مروڑ دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، کسی بے گناہ آدمی کی کشتی میں سوراخ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، پھر ان کا اخراج کر دیا گیا وہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ واپس جائیے، آپ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، حضرت خضر نے جواب نہیں دیا بلکہ اس کی وجہ بتائی کہ کیوں مار دیا، اس کو کیوں مارا۔ کہا کہ یہ بچہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بہت ستاتا، اس لیے اس کو مار دیا۔
تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں تو تکوینی چیزیں ہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے، یہ عام دنیا کے انسانوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی ہے کہ کون کیا کرے گا بھوشیہ میں، اس لیے یہ چیزیں ان کے متعلق نہیں تھی۔ تو وہ جو دو فرشتے آئے جن کو تکوینی علم دیا گیا تھا اور تکوینی امور ان کے حوالے کیے گئے تھے، ان دو فرشتے ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کے پاس بھیجا اور ان کو کہا کہ ان کو جادو سکھائیے۔ جادو سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایک شیخ ہیں بڑے، حضرت قاری عین الحق صاحب، نابینا ہیں لیکن اللہ نے بڑا علم دیا، بڑا متقی آدمی ہیں، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت نے ایک موقع پر میں ان کے پاس گیا تھا ایسے ہی ملاقات کے لیے بھی، کچھ علاج کے لیے بھی، تو حضرت نے کہا کہ عبدالقیوم تمہیں معلوم ہے کہ جادو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے، میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں، یہ اس کا بہت مین پوائنٹ اس کا ہے۔ تو اب یہاں پر مفتی سعید صاحب کی تفسیر پڑھا تو بات ذہن میں آ گئی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں وہ دو فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور وہ جو بادشاہ تھا بخت نصر جو ان کو بڑا تباہ و برباد کیا تھا، اب تو مر گیا ہوگا، 200 سال 100 سال وہ قید میں رہے تھے، تو اس کے جو کارندے تھے جو بہت ستاتے تھے، بہت ٹرچر کرتے تھے، تو ان دو فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کو جادو سکھاؤ۔ لیکن یہ بھی بول دینا کہ یہ جادو کیا ہے؟ 2 دھاری تلوار ہے، اگر صحیح کام میں استعمال کیے تو محفوظ، غلط میں استعمال کیے ایمان ختم۔ ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم ایسی غلطی مت کرنا کہ کفر میں پڑ جانا تم۔ تو وہ سکھاتے تھے اور وہ لوگ ان چودھریوں پر جو ان پر ظلم کرتے، جادو کرتے، اور رات میں میاں بیوی ڈے پھائٹم پھیٹی لڑائی شروع ہوتی، یہ لوگ چین سے سو جاتے تھے۔ یہ جو بیچارے غلام تھے جو قید بند میں رکھے گئے تھے، ان کو سونے نہیں دیتے، رات کو ٹرچر کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ نے ایک طریقہ یہ دیا کہ ان پر جادو کر دو، میاں بیوی آپس میں رات کو لڑیں اور یہ آرام سے تم چین سے سو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو بھیجا۔ بہرحال جادو جو ہے یہ انتہائی درجے کی بری چیز ہے آج ہمارے معاشرے میں، اور یہ اصل کام یہودیوں کا ہے۔ بلکہ ایک بڑے عالم فرما رہے تھے کہ اب تو ڈیجیٹل جادو بھی کیا جا رہا ہے، اور ایک شیخ فرما رہے تھے مدینہ منورہ کے کہ اب ناموں پر بھی جادو کیا جا رہا ہے۔ کس نام کے علماء بہت سرکردہ ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، ایسے لوگوں کے ناموں پر بھی جادو کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادو کو ہی مؤثر سمجھ لیجیے کہ جادو سب کچھ کر سکتا ہے۔ جادو کچھ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اجازت دیں گے تبھی وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جادو، کوئی سحر، کوئی ٹونا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ جادو کیا ہے؟ یہ ایک سبب ہے، اس سبب میں اللہ تاثیر رکھیں گے تو اثر ہوگا، ورنہ کچھ بھی اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کسی انسان کی گردن کاٹ دے چھری سے، تو چھری کی تو غلطی ہے نہیں، چھری کو بنایا گیا، اس سے آپ کیا کریں؟ اس سے سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں۔ کوئی انسان کسی گردن کاٹ دے تو کہیں گے بھائی چھری بنانے والا غلط ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو وہ جو فرشتے بھیجے گئے تھے، وہ فرشتوں نے بتا دیا تھا کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم جادو سیکھ رہے ہو تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، کہہ دیتے تھے پہلے سے۔ اب آپ کہیں گے بھائی فرشتے کیوں یہ چیز سکھائے جب یہ چیز صحیح نہیں تھی؟ تو وہی والی بات آ گئی، خضر علیہ السلام نے کیوں گردن مروڑ دیا؟ تو یہ تکوینی چیز ہے، اس کو اللہ جانتے ہیں، اس کی حکمت کو۔ ہمارے لیے یہ سب چیزیں اس میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں آزمائش کے لیے دی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت مرد بنائے، اب کوئی کہے کہ عورت نہیں ہوتی تو ہماری نگاہ غلط نہیں اٹھتی، عجیب بات ہے بھائی۔ ارے اللہ تعالیٰ نے بنائی سب کچھ ہے، لیکن طریقے بھی اللہ نے بتا دیے کہ یہ کرو گے تو یہ تمہاری سزا ملے گی، یہ کرو گے تو تم کو یہ انعام ملے گا۔ اب کوئی آدمی غلط کرے تو بنانے والے کی غلطی نہیں ہے، غلط تمہاری ہے۔ بندوق کو بنانے والے نے اس کو حفاظت کے لیے بنایا، تم کسی پر اس کو ظلماً وار کر دو تو وہ بندوق والے کی غلطی نہیں ہوگی۔ بہرحال تو جادو جو ہے ایک انتہائی بری عمل، ایک چیز ہے نظر اور ایک ہے جادو، دونوں ہی حق ہے۔ العین حق کہا گیا کہ نظر لگنا حق ہے،
نظر کیا ہے؟ وہ کچھ انسان ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں زہر ہوتا ہے، ان کے حسد اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، کسی انسان پر نگاہ پڑی، اس کا نیت نہ ہو تب بھی نظر لگ جاتی ہے انسان کو۔ خاص طور سے انسان کو ماں باپ کا نظر لگ جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، پیارا بچہ ہے، ماں باپ پیار سے دیکھے نظر لگ گئی، تو اللہ کے نبی نے اس کا علاج بھی آسان بتا دیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بول دیجیے، نظر ختم، قل فلق ناس پڑھ لیجیے، نظر ختم۔ اسی طرح سے ایک چیز جادو ہے۔ جادو تو ہے وہ جو قصدن سیکھا جاتا ہے، جان بوجھ کر سیکھا جاتا ہے اور جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، اس کے کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور اس کے سیکھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، شیطانوں سے سیکھتے ہیں، شیطانی عمل کرتے ہیں، وہ گندے اور ناپاک رہتے ہیں۔ عورتیں جو ان کو ڈائن ہم دیہاتوں میں کہتے ہیں، وہ عورتیں کرتی ہیں جو خاص طور سے بہت گندی رہتی ہیں اور حالت حیض میں جب ناپاک ہوتی ہے تبھی عمل سیکھتی ہیں اور تب یہ چیز کرتی ہیں، اور جو جتنا گندا ہوتا ہے اس کا اثر اتنا زیادہ اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ایسی چیز ہے کہ جو کسی اللہ والے، کسی نیک بندے کا یہ کام نہیں ہے، یہ گندے لوگوں، گندے بندے اور بندیوں کا کام ہے کہ وہی سیکھتے، وہی ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جادو کرنے والا کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، نہ جادو کرنا جائز ہے، نہ جادو سیکھنا جائز ہے، نہ جادو سکھلانا جائز ہے، کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا اثر ایک میں نے کہا ابھی کہ اس قرآن کریم میں خود آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے کیا ہوتا تھا، میاں بیوی میں تفریق ہوتی تھی۔ شیطان جو ہے، ایک حدیث میں ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس روایت کا راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے، لگاتا ہے پانی پر، اور پھر اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، جاؤ دنیا میں تم فتنے پھیلاؤ۔ کوئی گیا آپس میں لڑا کے کسی کو گردن اڑا دی، کوئی گیا کسی زنا میں مبتلا، کوئی گیا شراب میں مبتلا کر دیا، الگ الگ کام کر کے سب آتے ہیں، آ کر اپنی کیا دیتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، اپنا رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ایک اگر کہتا ہے میں نے 2 آدمی میں لڑایا، ایک نے بندوق نکالی مارا اس کو، دوسرے کو خاندان نے اس کو مار دیا، 2 آدمی ختم ہو گئے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو کیا شراب پلایا، اس نے شراب پیا، پھر اس نے گناہ کیا، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا، بہت سارے۔ شیطان کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ابلیس سب کو کہتا ہے۔ ایک آتا ہے، میں کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں لڑا دیا، اس کو کیا کرتا ہے، شاباشی دیتا ہے کہ تم نے بڑا کام کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت اور بھی اس میں اضافہ ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس جو ہے اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا۔ کیوں بھائی؟ اور گناہ تو بظاہر بڑے دکھ رہے ہیں، یہ تھوڑا جھگڑا کرانا اتنا بڑا کیسے ہو گیا کام؟ جی وہاں پر ایک فرد کا مسئلہ ہے، یہاں پر 2 خاندان اور 2 نسل تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب میاں بیوی میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو پورے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو بہت برا عمل کہا گیا۔ بہرحال جادو کے متعلق جو ہے علماء کرام نے اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں، یہاں پر وقت نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھیے، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہے جادو۔ معجزہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، معجزہ نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، ایسا عمل جس کا عام طور سے ہونا ممکن نہیں ہو۔ جیسے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، چاند 2 ٹکڑا، اس سے پہلے کہا تھا میں نے، آپ نے انگلی کو برتن میں ڈالا، اس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، آپ نے کھانے پر ڈھکوا دیا، 1400 آدمی کھانا کھا لیے، کھانا ویسے ہی پڑا رہا۔ یہ ہے معجزہ۔ اور جادو کیا ہے؟ معجزہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کچھ نہیں، وہ اللہ بس آٹومیٹک دکھاتے ہیں۔ اور جادو سبب کا محتاج ہے، اس کے لیے یہ کرو وہ کرو، یہ لاؤ وہ لاؤ، کسی کا نام معلوم کرو تو پھر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے معجزہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے عظیم نبیوں کے ہاتھ پر صدور ہوتا ہے، اور جادو دنیا کے خبیث ترین بدماشوں اور غلط انسانوں کے ہاتھ سے ہوتا ہے، تو کوئی آپس میں اس کا میل نہیں ہے۔
آج کل ہمارے زمانے ایک کرامت چیز ہے، کرامت بھی ہوتی ہے، اولیاء اللہ کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرامت دکھاتے ہیں تو جادوگر اور اولیاء میں ہم فرق ہی نہیں کر پاتے ہیں. اس کا آسان فرق ہے. اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کرتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہوتی ان کے پیشانی پر اللہ کا نور ہوتا ہے. اور جو جادوگر ہوتے ہیں وہ خبیث ہوتے ہیں، ان اللہ کے حکموں کی تابعداری نہیں کرتے ہیں. تو اگر پہچاننا ہو کہ کون جادوگر ہے اور کون کرامت دکھا رہا ہے، اچھا کرامت دکھانے والا دعویٰ نہیں کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کرامت دکھانے والے کو، اس کو کیونکہ کوئی دکھا کر کہے کہ چیلنج کہ میں کرامت دکھا دوں گا، وہ ولی نہیں ہے. کرامت ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی اللہ کے ولی اور نیک بندے کے لیے کوئی دشمن اس کو مارا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا دی. بظاہر گولی چلائی اس نے لیکن اس کو نہیں لگا. واقعہ لکھا ہے قاضی صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. چور نے ان کا مال چھینا تو ایسے ہی لٹ کر آ گیا چور، حضرت چلے گئے وہاں سے، پھر بعد میں لا کے پہنچایا اس نے. تو یہ چیزیں کیا ہیں، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ کرامت کا دعویٰ نہیں کرتے، ان کے ہاتھ سے ظاہر ہو جاتا ہے. اور جو جادوگر ہوتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں میں یہ کر دوں گا، میں یہ دکھا دوں گا، میں وہ دکھا دوں گا. جیسے آتے ہیں مداری اور کیا کرتے ہیں، ہماری نظر باندھ دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں. تو یہ فرق ہے. معجزہ الگ ہے، کرامت الگ ہے، جادو اور سحر الگ چیز ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام پر جو الزام لگایا تھا انہوں نے اس کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیاطینوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، کیا ہے، وہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو کچھ اتارا گیا. وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور یہ دو فرشتے جب بھی کسی کو نہیں سکھاتے کسی کو، حتى يقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنہ، جان رکھو کہ ہم آزمائش ہیں، اللہ نے ہم کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. فلا تکفر، کفر مت کرنا، ہم تم کو جادو سکھا رہے ہیں، یہ دو دھاری تلوار ہے، صحیح کام میں استعمال کیے تو ٹھیک ورنہ معاملہ الٹ جائے گا. اب تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. وما فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پس وہ سیکھتے ہیں منہما، ان دو فرشتوں سے، ما وہ چیز یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں وہ تفریق کرتے ہیں. جو لوگ سیکھتے ہیں ان فرشتوں سے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ بیوی اور شوہر میں تفریق کر دیتے ہیں. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اس جادو کے ذریعے سے مگر اللہ کے حکم سے. اللہ حکم نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، نفع نہیں پہنچاتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے بھی ہیں، یہود جانتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے خریدا ہے، یعنی جو چیز وہ کر رہے ہیں وہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ ملنے والا نہیں، کچھ نفع نہیں دے گا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے خرید رکھا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان جاتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہتر بدلہ ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جادوؤں کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، کاش یہ ایمان لا لیتے. چند پیسوں کے لیے یہ جادو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اگر یہ ایمان لاتے، اللہ پر تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا، آخرت میں بھی ان کا حصہ ہوتا. لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں دنیا میں تو یہ تباہ و برباد ہوں گے ہی، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ چیزیں بہت بری چیز ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اسی طرح سے ہمیں ہر جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. نہیں تو کیا ہوتا ہے
تھوڑا بہت شک ہوا فوراً چل دیے. تو وہ پارٹی جو ہے وہ تو ایسی ہی ہے, تو کہتا ہے کہ کچھ تو ہے نہیں, چیک کیا تو کچھ کر دیتا ہے آپ کو, اب پھر کہتا آؤ ہمارے پاس, دوڑتے رہو. بھائی اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے نا. ہاں کوئی دقت ہو, پریشانی ہو, علاج بالقرآن, قرآن سے علاج کے لیے ہمارے نبی نے بھی تعلیم دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا ہے, قل اعوذ برب الناس اور فلق یہ جادو اور سحر کا علاج ہے. خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حضرات کو میں نے سب سے پہلے جب تفسیر شروع کی تھی ناس اور فلق کی, تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک منافق یہودی نے آپ علیہ السلام پر جادو کیا, اور اس نے آپ کے سر کے بال کنگھی وغیرہ لے کر اس پر جادو کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ بہت پریشان ہونے لگے, آپ کچھ بات کام کرتے پھر بھول جاتے, یا کام نہیں کیے ہوتے لگتا کر لیے ہیں, بہت پریشان ہونے لگے, اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے کو بھیجا, جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. ایک نے پوچھا کہ آپ کو کیا دقت ہے, کہا کہ مجھے یہ دقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا ہے قرآن کریم کی آیت یعنی سورہ فلق اور ناس نازل کی. 11 گرہیں اس پر تھے, 11 آیات, ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے آپ ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو قرآن کریم نے اس کا علاج بتا دیا ہے. پابندی سے اس کی تلاوت کرے, انشاءاللہ ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں گی. اس کے بعد بھی کوئی دقت ہو تو شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب فضائل اعمال یہاں پڑھی ہوگی, انہوں نے چند منتخب آیات کو جمع کیا ہے جس کا نام ہے منزل. اس کا نام کیا ہے؟ منزل نام ہے. منزل کے نام سے کتاب ملتی ہے, مختلف قرآن کی آیات جمع کر دیے گئے ہیں. اس منزل کو صبح شام ہو سکے تو اچھی بات, ورنہ روزانہ گھر میں کوئی ایک آدمی, بیوی پڑھ لے, شوہر پڑھ لے, بیٹا پڑھ لے, بیٹی پڑھ لے, ہر گھر میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے. انشاءاللہ شیاطین الانس یعنی انسان میں جو شیطان قسم کے انسان ہیں اس کے شر سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا, اور شیاطین الجن جنات میں جو شیطان ہیں ان سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا. انشاءاللہ اس کی پابندی کریں. اس کا بہتر طریقہ یہ کہ اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں, اس پانی کو سب لوگ پی لے اور پھر بدن پہ دم کر لیں. انشاءاللہ کوئی دقت اللہ نہیں دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. اے رب ذوالجلال, قرآن عظیم کتاب ہے. اے اللہ اس کے معانی اور مطلب کا بیان کرنا ہم جیسے کم علموں کے بس کی بات نہیں ہے. اے اللہ آپ ہی ہمیں علم عطا فرماتے ہیں. اے اللہ آپ ہی ہمیں علم دیتے ہیں. اے اللہ آپ ہی کے علم دینے سے ہمیں علم آتا ہے. اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے. اے اللہ علم نافع عطا فرما دیجئے. عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں قرآن مقدس کے معانی و مفہوم کو صحیح سے سمجھنے اور صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے جو لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی تمام حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب روحانی جسمانی ذہنی بیمار ہیں. اے اللہ ہم سب کے بیماریوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ مفتی رحمت اللہ صاحب, اے اللہ آپ کے پیارے ہو گئے, ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, کہتے ہیں کا ہم پر حق ہے. اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ اس قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اہل فلسطین کے حال پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ایران کے حال پر رحم فرما دیجئے. تمام مظلوم مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. تمام مظلوم انسانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرما لیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم انا نسألک من خیر ما فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. المستعان بالبلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب اللہ بے نیاز ہے. بے شک ہم لوگ